ولادت سعید اور عرفان شباب، پیدائش موجب تخلیق کائنات، عالم انسانی اندھیروں میں ڈوب چکا تھا اور کاروان زندگی اپنی راہ و منزل کو گم کر کے بھول بھلائیوں میں سرگرداں تھا۔ حیات انسانی مجرموں، ظالموں اور استحصالی قوتوں کی محکوم اور ان کی بوجھ تلے کر رہی تھی۔ کوئی فریاد غمخوار نہ تھا، اس لیے رہنما خود گم کردہ راہ تھے۔ اس افتراق اور تضاد کی وجہ سے ہر گوشہ حیات میں فساد برپا تھا۔ روح انسانی مضطرب و پریشان اور آتش خوف و حزن میں جل رہی تھی۔ بنو نو انسان کو کسی نجات دہندے ہستی کا انتظار تھا، ایسی عظیم ہستی کا انتظار جو منتظر حیات و زمانہ تھی۔ یہ ہستی عوالم کے لیے رحمت تمام تھی۔ اسی ہستی نے دنیا میں ایک عالمگیر، ہماگیر، حسین اور لاسانی انقلاب لانا اور منور مثالی معاشرے کی تشکیل کرنا تھی۔ روح انسانی کو صدیوں سے انتظار تھا، آخر وہ لمحات آن پہنچے۔ ایسا مبارک دن آ گیا جس پر دنیا کے ہر گوشہ میں وجد طاری ہوا۔ صحرائے عرب کی سرزمین، بیت اللہ کے امین حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں ربیع الاول کی 9 تاریخ، اگرچہ کچھ مورخین 12 ربیع الاول بھی رقم کرتے ہیں، اور 2 شنبے کی سعادت تھی کہ صاحب جمال و جلال، نبی رحمت، پیغمبر اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ وہ لمحات تھے جب عالم انسانی پر غضب کی طویل اور سیاہ رات چھائی ہوئی تھی اور وہ جرم و گناہ کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ رشد و ہدایت کا آفتاب درخشاں طلوع ہوا۔ یہ رات انسانیت کے مقدر میں خیر و برکت میں ان گنت راتوں سے افضل و اعلیٰ تھی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور والد ماجدہ حضرت آمنہ، جن کی شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ تجارت کی غرض سے چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح دنیا انسانیت کا محسن اعظم دور یتیم پیدا ہوا۔ اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب قبائلی روایات و تسمیہ سے انحراف کر کے آپ کا نام محمد رکھا۔ اہل قریش چونکہ سخت روایت پسند نے نام سن کر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میری خواہش ہے میرا بچہ دنیا بھر میں ممدوح بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اس قدر بلند کیا کہ آپ نے ممدوح الہ اور انسانیت بن کر تشریف لائے تھے۔ اس لیے قدرت نے آپ کو فطرتاً احمد بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا آپ کے مزاج کا خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، کیونکہ آپ مقام محبوب پر فیض کرنا مقصود تھا۔ شجرہ نسب، بچپن اور عنفان شباب۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عرب کے صحرائی ماحول کی تاثیر عربوں میں طلاقت اور شجاعت کے اوصاف پیدا کرتی تھی، اس لیے اہل مکہ اپنے نومولود بچوں کو رضاعت کے لیے بدویوں کے گھرانوں کا انتخاب کرتی۔ صحراؤں میں طلاقت عربی زبان کا خاصہ تھا، اس سے عربی زبان میں طلاقت و بلاغت بدرجہ اتم محفوظ رہتی۔ اسی خاصہ کی وجہ سے عرب زبان کا دنیا بھر میں کوئی زبان حریف نہیں ہو سکتی تھی۔ عرب فطرت کے قریب رہتے تھے، اس لیے فطرت پسند تھے، فطری صحرائی ماحول سے واقف تھے اور مزاج بھی ہم آہنگ تھا۔ صحرائی زندگی کا ایک اور خاصہ انسان کا متوکل ہونا تھا۔ صحرائی زندگی کا ایک خاص جذبہ مبارزت بھی تھا، جس میں جفاکشی، خود اعتمادی، جرت و شجاعت، جسمانی توانائی، شہ سواری، فن و حرب و ضرب سے واقفیت، فراست، صبر و شکیب، پیش اقدامی اور بے باکی انسان کے کردار کا حصہ ہو جاتی ہے۔
دنیا کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے بدوی میں 6 اوصاف پائے جاتے تھے۔ ان اوصاف میں شکار کی عادات اور نفسیات سے واقفیت، گھات میں بیٹھنے کا تجربہ، نشانہ بازی میں مہارت، شہ سواری، پھرتی اور حملے میں پہل کرنے کا حوصلہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ بدوی کی زندگی کا خاصہ اپنے عزت نفس کی پاسداری، یعنی اس کی عزت نفس پر حملہ اس کی جان اور مال کے حملے کے مترادف تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی آزادی اور خود مختاری اس کو دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ بدوی میں عصبیت کا عنصر جذبہ ہمیشہ غالب رہا، اور اس کے علاوہ انتقام خون یعنی خون کا بدلہ خون ہمیشہ خاصا رہا۔ اس کے علاوہ مہمان نوازی، جو عربوں کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی، اسی جذبہ و عادت کی وجہ سے ان میں فیاضی اور احسار کے اوصاف پیدا ہوئے۔ صحراؤں کی وسط پہنائی کا مستقل نظارہ دل و دماغ میں وسعت پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ فطرت شناس تھے۔ انہیں خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی اقوام کی ہدایت و امامت کے لیے عرب کے صحرا نشینوں میں اپنا پیغمبر و اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا۔ ایسے قبیلے بنی سعد یا ہوزان میں آپ کی تربیت کا اہتمام کیا جو فصیح البیانی میں مشہور تھے۔ اس قبیلے کی جس معزز خاتون کو قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اس دور کے دستور کے مطابق 2 سال کی رضاعت کے بعد بچہ واپس گھر آ جاتا تھا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشیت الہی کچھ اور تھی۔ مکہ میں وبا پھیل چکی تھی، اس وجہ سے حضرت آمنہ کو کی مامتا کو گوارا نہ تھا کہ آپ مکہ میں رہیں، اس لیے آپ کو مزید 4 سالوں کے لیے واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے مشیت الہی کا کہ آپ صحرا کی پہنائیوں میں رہ کر آپ کے قلب و نظر میں وسعت آفاقی اور دیگر خصوصیات پیدا ہوں۔ آپ یقینی برگزیدہ اور محبوب خدائے ہستی تھے۔ آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کی کہ آپ کو رحمت و آرام سے دور مشقت میں رکھا گیا۔ آپ نے چونکہ ایک حسین اور مثالی معاشرے کی تشکیل کرنا تھی، اس لیے آپ کو پیدا ہوتے ہی عوام میں رکھا گیا اور آپ عمر بھر عوام میں رہے۔ آپ نے عوام کی طرح کھایا، پیا، پہنا اور کام کیا اور زندگی بسر کی۔ آپ 6 برس کے ہی تھے کہ صحرا سے واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس آئے۔ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے مرحوم خاوند عبداللہ کی یاد آئی، تو سوچا کہ اگر وہ ہوتے تو اپنے لخت جگر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو باپ کی قبر پر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ پہلا اور آخری سفر تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت ام امین بھی ہمراہ تھیں۔ مدینہ منورہ میں جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر اس مختصر سے قافلہ نے خاندان نجار کے ہاں قیام کیا جو ان کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ حضرت آمنہ کی دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ چند ہفتوں کی ازواجی زندگی کی مسرتوں کے بعد انہیں 7 برسوں کے بعد فراق لا امتناعی کی اذیتوں کو برداشت کیا۔ دل نڈھال تھا ان کا، فراق مسلسل و یاس و غم کے عالم میں سوگوار رہیں۔ حضرت آمنہ کو مرکز شوہر کی زیارت کرتے، چھپ چھپ کر گریہ و زاری کرتے، آتش غم میں جلتے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ان کے لیے مراجعت بھی ضروری تھی، مگر دل کو وہاں سے جانا بھی گوارا نہ تھا۔ بہرحال دل پر بوجھ رکھے وہ واپسی کا قصد کیا۔ واپسی کا سفر کرتے ہوئے جب حجفہ کے سے کوئی 23 میل دور ابوا نامی گاؤں میں پہنچی تو دل مزید جدائی نہ سہ سکا۔ وہ 47 سال قبل ہجرت یعنی 577 عیسوی کو اپنی شوہر کی امانت اپنے دایا کے سپرد کیا اور خود جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور یہیں مدفون ہوئی۔ ام ایمن آپ کو لے کر
مکہ معظمہ پہنچی اور آپ کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ہمراہ مدینہ میں 1 ماہ قیام کیا، لیکن ایک مختصر سے عرصے میں تیراکی سیکھی۔ وہاں اس کے قیام کے اثرات آپ کے قلب مبارک پر اس طرح مرکزم ہوئے کہ زمانہ بیت جانے کے باوجود اسے محو نہ کر سکے۔ ایک واقعہ کا یاد کرتے ہوئے ذکر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہم بچے بری النجار کی گڑی کے سامنے کھیلا کرتے تھے اور گڑی پر کوئی چڑیا آ کر بیٹھتی تو اسے اڑانا ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک لڑکی انیسا کا بھی ذکر کرتے تھے جو بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ والدہ کے داغ مفارقت کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب کو آپ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہاں پیار کی یہ زندگی بہت مختصر ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تو والدہ کی جدائی کے زخم بھی مندمل نہ ہوئے تھے کہ دادا کی رحلت و جدائی نے وہ زخم دوبارہ ارے کر دیے۔